اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ چار تلاوت کے ساتھ آج ہم نے 5 پارے ختم کر لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ نساء شریف سے اس کی شروعات ہوئی۔ نساء کا معنی ویمنز، انگلش میں عورتیں، ایک عورت کی امرأہ کہتے ہیں، عربی میں نساء عورتوں کی صورت، کیونکہ اس میں عورتوں کے بہت سارے مسائل کا ذکر اس میں ہے، عورتوں کے بہت سارے حقوق بھی اس کے اندر، اس صورت کے اندر مینشن کیے گئے، بہت سارے رائٹس مینشن کیے گئے اس صورت کے اندر، اس لیے اس کو، اور اس سے جو ویسٹرن لوگ، those western people who always put allegations on Islam and they say Islam does not give any right to women, they must look at this. Quran is our glorious book. Quran is our glorious book and there is an entire chapter on the women. It's called Surah نساء۔ پوری صورت ہی عورتوں پر ہے، پوری صورت ہی کسی رجال، کوئی مردوں کی صورت نہیں بتائے گا، لیکن قرآن میں عورتوں کی صورت ہے۔ And there is another entire chapter on the great woman, on the name of the great woman. She was the none else than the mother of Hazrat Isa alayhi salam, سورہ مریم۔ اس کی شروعات ہوتی ہے تقوی سے، یا ایھا الناس اتقوا۔ یہاں ناس کا لفظ ہے، ناس means human، in human all the everybody including in human، اس میں کافر بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، سارے لوگوں سے حکم ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کافروں کو کہا جائے کہ کافر ہو، گرچہ تم مجھے اپنا خالق نہ مانو، لیکن میں تو تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں، کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ I have created you, that's why I am commanding you, I am giving you order, fear Allah subhanahu wa ta'ala. One day you will have to face, one day you will have to come in my bargah, fear Allah subhanahu و تعالی۔ اچھا مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تقوی۔ اچھا تقوی سمجھ لے، تقوی فیئر، تقوی کا ایک ایزی میننگ کر دو۔ تقوی means to abstain, to keep away ourselves from prohibited things, from prohibitions۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھنا۔ اور سورہ نساء، ابھی آگے سورہ نساء میں 5 پارے ہم نے پڑھا، ان تجتنبوا ما تنهون، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر بڑے گناہوں سے، پروہیبیشن سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو اسلام میں جو اہمیت ہے، نیکیاں تو ہے بے شک، لیکن اسلام میں زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ گناہوں سے بچنے کا ہے۔ تو تقوی کا حکم سب سے پہلے دیا گیا، اور بات یہ ہو کہ اس میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یتیموں کے حقوق بہت زیادہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ دونوں کمزور ہے، عورت بھی ویک ہے اور یتیم بچے بھی ویک ہوتے، تو دونوں کمزوروں کے رائٹس کو یہاں مینشن کیا گیا۔ اسے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کے جو رائٹس ہے فلفل کرتے وقت ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے سینے میں موجود رکھنا، کیونکہ خوف خدا کی دولت سینے میں موجود ہوگی تب ان لوگوں کے حقوق تم ادا کرو گے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اور لوگوں، پیپل فیئر اللہ سبحانہ و تعالی، الذی خلقکم من نفس واحدہ، who has created you from one man and that is آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ہی ان کی اہلیہ کو، اور کون تھی وہ؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر بہت سارے مرد، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تمہیں ملتا ہے، والارحام، اور ہمیشہ رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کا خیال رکھو۔ always be careful about relations, never break the ties of relation۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رشتوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، یہاں تک آقا نے فرمایا تعلموا اولادکم انسابکم ما یصلون به ارحامکم، کہ لوگوں اپنے بچوں کو اپنے رشتوں کے بارے میں سکھاؤ۔ Teach your children about your relations, about the ties of your relations۔ اپنے بچوں کو اپنے ریلیشنز کے بارے میں، اور کبھی ریلیشن کو نہ توڑو، کیونکہ جو رشتے کو توڑتا ہے، رشتہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، رحم نام ہے اس کے عربی میں، رشتہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو مجھے توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے گا۔ من قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو، جو مجھے بریک کرے گا اللہ اس کو بھی توڑے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ توڑے گا، کیا مطلب؟ اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا۔ تو رشتوں کا خیال، پھر یتیموں کا بھی حق اس میں بہت زیادہ بیان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، ضم اصبعہ، آقا نے فرمایا ہکذا، آقا نے یہ فرمایا me and the person who takes care of the orphans, we will be like that in the paradise۔ The person who takes care of the orphans
اللہ سبحانہ و تعالی will keep him in paradise with me, کہ جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کو میرا ساتھ عطا فرمائے گا. اب عقیدے کی بات کر دوں نا کہ آرفنز کی جو ٹیک کیئر کرتے ہو تو تھاؤزنڈز ہوں گے, ملینز ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, اور بائی دا ٹائم ایک رائٹ لیفٹ اور پیچھے آگے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 3 لوگ ہو سکتے ہیں نا, 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے نا. لیکن آقا کہتے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ سن, یتیم کی پرورش کرنا تیرا کام ہے, جنت میں ساتھ میں کھڑے رکھنا یہ میرا کام ہے. چاہے لاکھوں بھی ہوں گے, میری تو شان یہ ہوگی کوئی پل صراط پہ پکار رہا ہوگا, انا لہا کا نعرہ تو ہر جگہ ہے. کوئی پل صراط پہ, کوئی حوض کوثر پہ پکار رہا ہوگا, سبھی رسول کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پہ انا لہا. تو یتیموں کی پرورش کے اس میں بہت سارے یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یتیموں کے حق نہیں ادا کرتے ہیں, those who don't fulfill the rights of the orphans and those who eat their wealth, اللہ اکبر, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ دنیا میں ہی اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہی جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. تو یتیموں کے مال سے ہمیشہ دور رہو. پھر دوسری چیز, اب جو شیئرز ہے, پراپرٹی جو شیئرز ہوتے ہیں نا, اس کے سارے پراپرٹی شیئرز یہاں بیان کیے گئے ہیں. اب ایک ہمارا فتنہ, ہمارے اندر کیا فتنے جنم لیا ہے, وہ انڈیا ہو یا پاکستان کو, ہمارا کلچر بالکل یہ بن چکا ہے. ہم عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کا چوتھائی ہوتا ہے, حالانکہ اسلام میں چوتھائی کا کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ 1 کروڑ کی پراپرٹی بیچتے ہیں, سیل کرتے ہیں, بعد میں نکال کے 25,000 روپے 20,000 روپے بہن کو دے دیتے ہیں. ظالم, کیا اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضری نہیں دینی ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ چوتھائی وغیرہ, کوئی کانسیپٹ. عورت کا کتنا شیئر ہے؟ کہاں عورت کو سنگل ملے گا, مرد کو ڈبل ملے گا. فار ایگزامپل, ایک سسٹر ہے اور ایک بھائی ہے, کتنا ملے گا شیئر؟ ایک سسٹر ہے اور ایک بھائی ہے, تو سسٹر کو کتنا ملے گا؟ 3 لاکھ روپے ہے. فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے ہے, ایک سسٹر ہے اور ایک بردر ہے, تو بردر کو 2 لاکھ روپے ملیں گے اور سسٹر کو 1 لاکھ روپے ملیں گے. یہ اسلام کا یہ اسلام نے قانون دیا ہے. وہ جو قانون ہے اپنی طرف سے ہم نے بنا لیا ہے, اور عورتوں کو بالکل یہ سمجھتے, کچھ لوگ تو معاذ اللہ عورتوں کو ان کا حق دینا ہی نہیں چاہتے. وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے تو جنم لیا تھا, یہ کہاں سے, یہ بچیوں کو تو ان کے ماں باپ کہیں سے زمین میں پڑی ہوئی تھی تو اٹھا کے لے آئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. عورتوں کا بھی اسلام میں حق ہے. جو پراپرٹی تمہارے والدین چھوڑ کے جائے, جو میراث ہو سکے, میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث آدمی کے زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہوتی ہے. اگر میرے والد ہے, میرے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے جو پراپرٹی چھوڑی اس کو میراث کہتے ہیں. وہ زندہ ہے اور ان کی جو ویلتھ اس کو میراث. تو میراث کے سارے حقوق یہاں بیان کیے گئے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میراث کا علم یہ سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے, ہر ایک کے لیے. کیونکہ ہم نے یہ نا اسلام, جیسے اکثر میں کہا کرتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم ایسے, کہ ہم نے اسلام کیا سمجھا؟ صرف نمازیں پڑھ لینا. جیسے قرآن میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل الصالح, گڈ ڈیڈ. اسلام میں عمل الصالح کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز عمل الصالح ہے؟ صرف نماز عمل الصالح نہیں. عمل الصالح کون سے؟ when 3 things come together it becomes عمل الصالح. and what are those 3 things? worship, dealings and manners. Worship, dealings and manners. When these 3 things come together it becomes the rewardable act in the work of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ جب عبادت, معاملات اور اخلاق تینوں چیزیں ملتی ہے تو اس کو عمل الصالح کہتے ہیں. کوئی بندہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں ہے تو اس کا عمل الصالح نہیں ہے. کوئی بندہ اخلاق کا بھی اچھا ہے, اس کی عبادتیں بھی ہے, لیکن کیا سب کے حقوق کھا گیا ہے, سب کے حق مار گیا, تو یہ بھی عمل الصالح. تینوں چیزیں جب ملتی ہے تب جا کے عمل الصالح. تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ پھر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ مردوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ عورتوں کے ساتھ always be good to them, always be good to, treat them politely, treat them on a better way. کیوں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو, most probably you don't like something in them, ایک چیز تمہیں ناپسند ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی عورتوں کے لیے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائیاں پیدا کر دی ہو.
ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اس کو ایک چیز کو ذہن میں رکھ لے تو بندے کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. آج لڑائیاں جھگڑے فسادات گھروں میں عام ہے, اور ماں باپ کو بھی شرم نہیں آتی, بچوں کے سامنے لڑائی کرتے ہیں ان دیس ڈیز اینڈ ایج. اس وقت ایسے وقت, اور ویسٹرن سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں معاذ اللہ, کہ پھر کیا ہوتا ہے معلوم, بچوں پہ اثر ہوتا ہے اور بچے برے ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہے آپ کو, اور میں نے کتنے بچے ایسے دیکھے ہیں جو ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ وانڈر ہو گئے, وہ مس گائیڈڈ ہو گئے, اور راستے بھٹک گئے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی. عورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور مرد کو بھی سمجھنے کی ضرورت. وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری وقت میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے کہا, لوگوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے رہنا. اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے دی ہے, لیکن عورتوں کے لیے بھی ہے. جو عورتیں ماں بہنیں گھر پہ سن رہی ان کے لیے بھی آقا فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو مری اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے, فدخلت الجنہ, گویا وہ جنت میں داخل ہو گئی. The lady, the woman who dies while her husband is pleased with her, it is as though indeed without any shadow of doubt she has entered the paradise. کہ جو عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. تو فور بوتھ سائڈ کے رائٹ سے دونوں کو فلفل کرنی. تو وہ سارے عورتوں کے حقوق. پھر نکاح میں جو عورتیں حرام ہے وہ عورتوں کا ذکر, حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں مدرز حرام ہے, وہ بناتکم یا ڈاٹرز وہ حرام ہے, وہ اخواتکم یا سسٹرز جو بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے, وہ عماتکم اینڈ the sisters of your fathers, وہ خالاتکم اینڈ the sisters of your mothers, تمہاری خالائیں, وہ بنات الاخی, اور تمہارے بھائیوں کی بہنیں, تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں, the daughters of your brothers, یہ بھی تمہارے نکاح میں. اور اسی بھی نہیں, ان کی جو نسل نیچے تک جاتے ساری جنریشن وہ تمہارے لیے, ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور بنات الاخت, اور تمہاری بہنوں کی لڑکیاں بھی تمہارے لیے حرام ہے, ان سے نکاح تم نہیں کر سکتے. اور پھر وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا, جنہوں نے تم کو دودھ پلایا, دائیاں پہلے ہوتی تھی بہت ساری پہلے, جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی دائی تھی, اور وہ دائی کون تھی, اللہ وہ خوش نصیب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو صحابیہ زادیاں ہوگی, فار ایگزامپل سمجھاؤ کہ جو عورت آپ کو دودھ پلائے ان کی لڑکیاں بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, حرام, وہ آپ کی بہنیں ہو جائے گی. رضائی کیا ہو جائے گی, رضائی. تو سارا پھر کیا, وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما, اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. دو بہنوں کو بائی دا ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں ایسا ہے کہ ایک بہن ہے وہ انتقال کر گئی, اس کی عدت گزر گئی, اس کے بعد اس کی دوسری بہن کو نکاح میں لا سکتے, لیکن بائی دا ٹائم سیم ٹائم دو سسٹر سے نکاح کرنا یہ کیا ہے, اسلام میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. فی المحصنات, شادی شدہ عورتیں, لیڈی عورت already she is married to someone else and you want to marry her, no, is haram unless that person gives talaq to her, unless that person gives divorce to her. If he gives divorce to her and she finish her iddah, then if you want to marry, then you can marry. ورنہ کسی شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. پھر ایک چیز بہت اچھی چیز ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. وہ لوگوں, جب اللہ نے اپنا فضل کسی کو دیا ہے تو تمہیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں, جب اللہ نے دیا ہے, حسد, الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد finishes your, destroys and demolishes your goodness as the fire, as a fire demolishes the wood, as a fire burns the wood. جیسے ایسے ہی کبھی حسد نہ کرنا. اور آپ کو بتاؤں حسد اتنا بڑا گناہ کیوں ہے, آپ جانتے ہیں حسد اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارا عقیدہ, بیلیف کیا ہے کہ جس کو جو کچھ ملا اللہ کی بارگاہ سے ملا.